الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دنیا میں جتنے بھی حوادثات پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ سونامی کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کورونا وائرس ٹاؤن پلیگ کی شکل میں ہو، جتنی بھی حوادثات دنیا میں پیش آ رہے ہیں، آیا ان حوادثات سے بچنے کا کوئی علاج ہے؟ کہ ہم ان حوادثات سے ہم کیسے بچ سکے جو بڑے بڑے حادثے ہیں؟ اور آج روز مرہ آپ دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں اور میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ رہا ہے. کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اگر مر رہے ہیں تو کہیں سیلاب کی شکل میں مر رہے ہیں، تو کہیں سونامی کی شکل میں مر رہے ہیں، تو کہیں بیماریوں کی شکل میں مر رہے ہیں. یہ سارے جو حوادثات پیش آ رہے ہیں، تو بہت بڑی بات یہ ہے اس بات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افلاطون نے ایک سوال کیا تھا. افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آسمان کمان بن جائے، کمان، اور دنیا میں جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، جتنی آفات آ رہی، جتنے بلیات آ رہے، جتنے حادثات دنیا میں آ رہے ہیں، وہ سارے تیر بن جائے، یعنی کمان سے تیر نکلتا ہے، ساری مصیبتیں اگر تیر بن جاوے اور آسمان کمان بن جاوے، اور اللہ تیر پھینکنے والا، اللہ کمان چلانے والا، اللہ تیر پھینکنے والا، تو اب بچنے کی کوئی شکل؟ آدمی بچنا ہو تو کہاں جا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیارا جواب افلاطون سے دیا تھا کہ ایک کام کرو، تیر برسانے والا جو ہے نا اس کے قریب آ جاؤ تو بچ جاؤ گے.
تیر جو برسا رہا ہے اس کے قریب آ جاؤ. معلوم بھی ہوتا ہے کہ ان تمام حوادثات سے بچنے کا جو ایک بہترین طریقہ اور راستہ اللہ کا قرب حاصل کر لو، اللہ کے قریب آ جاؤ. اللہ کا اگر قرب حاصل کر لو گے تو انشاءاللہ ان تمام حوادثات سے ہم بچ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل جو ہوگا وہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے، فرما برداریوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا کہ اللہ کی اطاعت میں ہم زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جس دور سے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں یقیناً اپنی زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری ضرور اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ آتی ہے وہ نافرمانیوں کی بنیاد پر آتی ہے. جتنے حادثات آ رہے ہیں، جتنے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانیوں کی بنیاد پر. اور قرآن جگہ جگہ پر اس بات کا اشارہ بھی فرما رہا ہے، جگہ جگہ پر قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جتنی بھی قوموں کی پکڑ آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نافرمانیوں کی بنیاد پر آئی. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہم نے تمام کی تمام قوموں کو پکڑائے گناہوں کے سبب سے. جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا اس کا سبب بنائے گناہ، اللہ کی نافرمانیاں. فَإِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض قوموں کو تو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے سخت ہوا کے ذریعے سے، بعض قوموں کو اللہ نے سخت ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَهُ الصَّيْحَةُ، بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز کے ذریعے سے ختم کر دیا، بعض قوموں کو اللہ نے زمین میں دھسا کر ختم کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض قوموں کو اللہ نے سیلاب کے عذاب میں ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی ظلم ہوا؟ اللہ فرماتے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ذرہ برابر ہم نے ظلم نہیں کیا، ظلم تو ان لوگوں نے اپنے آپ پر کیا ہے. انہی لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اللہ فرماتے ہم نے ظلم نہیں کیا. بعض قوموں کے باپ میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان پر عذاب آیا اللہ کا، وہ رات میں سوئے ہوئے تھے یا تو دن میں قیلولہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ خود کھل کر کہنے لگے کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، ہم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا. تو جن قوموں پر بھی اللہ کے عذاب آیا، اللہ قرآن کریم میں ان واقعات کو میری اور آپ کی عبرت کے لیے نقل فرما رہے ہیں. اس کا سبب اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی نافرمانی. سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی، اس کی بنیاد پر ایک حالات ختم نہیں ہوتے، دوسرے حالات سے ہم نکلتے نہیں، تیسرے حالات. جہاں بھی دیکھو 2-2.5 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں
کہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں، سائنسدانوں کے پاس اس کا علاج نہیں، ٹیکنالوجی والوں نے اپنے ٹیکنالوجی کے ہتھیار ڈال لیے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی کہتا ہو یہ تو فلاں ملک کی سازش ہے، یہ فلاں ملک کی سازش ہے، کچھ بھی ہو، لیکن ایک درخت کا پتا اللہ کے حکم کے بغیر جب نہیں ہل سکتا ہے، کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ جو بھی ہوا اور ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جب بیماری آ رہی اور ایسی بیماریاں کہ جن کا ہم نے نام تک نہیں سنا، تو اللہ کی نافرمانیوں کی بنیاد پر اللہ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ دو لہر ختم نہیں ہوئی، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک گاؤں سے 50 اور 100 آدمیوں کا انتقال ہو چکا، اور تیسری لہر کی اب خبر دے رہے لوگ۔ آج ہی میڈیا نے خبر دی کہ اب تیسری لہر کی تیاری کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب سے پوچھا تھا، مسند احمد کی روایت سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی، زلزلے کس بنیاد پر آتے ہیں؟ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ، جب میری امت کے اندر سینہ کاری، جب میری امت میں سینہ کاری، جب میری امت میں شراب خوری، جب میری امت میں جوا کھیلنا عام ہو جائے گا تو اس وقت اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ اللہ کہیں تو زمین کو حکم دے گے کہ زمین ہلا، اور زمین ہلانا شروع کرے گی اور زلزلہ اور دھرتی کمائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ عائشہ، جب میری امت کے اندر شراب خوری اور سینہ کھانی جب میری امت میں عام ہو جائے گی، اللہ میری امت کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا کہ جن بیماریوں کا میری امت نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، میری امت نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ 2 دن قبل ہی میں نے ایک درس حدیث میں بلم باورا کا جو واقعہ نقل کیا، مجھے ابھی واقعہ نقل نہیں کرنا ہے، آپ سب نے سنا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو نقل کر رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ جس وقت بلام باورا نے دیکھا کہ اب تو میری دنیا اور آخرت تربا ہو چکی ہے، تو جبارین قوم کو یہ بتایا کہ اب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں موسیٰ کی قوم کے مقابلے میں، تو آپ کی حسین لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دو ان کے لشکر میں، اگر وہ زینہ کاری کے اندر اور بدکاری کے اندر مبتلا ہوں گے تو بلام باورا نے کہا جو قوم بدکاری اور زینہ کاری میں مبتلا ہوتی ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اور یہی ہوا کہ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا ایک بڑا آدمی صرف بدکاری میں مبتلا ہوا، اللہ نے اس قوم کو طاعون کی بیماری میں، پلیگ کی بیماری میں مبتلا کیا، اور روایتوں میں آتا ہے ایک دن کے اندر 70,000 یعنی 70,000 لوگ ایک دن کے اندر طاعون کی بیماری کے اندر ختم ہو چکے۔ یہ بھی جواب دے رہا ہے، معلوم بھی ہوتا ہے کہ جب بدکاری عام ہوگی، جب زنا کاری عام ہوگی، جب شراب خوری عام ہوگی، جب جوا اور ستا کا کھیلنا عام ہوگا، جب سود عام ہوگا اس امت میں، تو اللہ ایسے حالات، ایسے پریشانیاں، ایسی بیماریاں لائے گا کہ جن بیماریوں کا ڈاکٹروں کے پاس بھی علاج نہیں ہوگا۔ ایک ہی سبب ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، مکمل دین پر عمل کرنے والے بن جائے۔ یہ نہیں جو دین میں اچھا لگا لے لے، آج ہم کیسا ہے، اس میں بھی کمپرومائز کر رہے ہیں، دین میں جو چیز اچھی لگی لے لے،
نماز آسان ہے پڑھ لیا، پردہ مشکل ہے چھوڑ لیا عورت پر. نماز آسان ہے پڑھ لی، معاملات کا مسئلہ، معاشرت کا مسئلہ جہاں آیا وہ دین چھوڑ دیا. اپنے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے چھوڑ دیا ہم نے. میرے بھائی کے حقوق کیا ہے، میری بہن کا حقوق کیا ہے، میری بہن کے میراث کا مسئلہ کیا ہے، میرے بھائی کا میراث کا مسئلہ کیا ہے. جب مشکل معاملات، جب معاملات کا مسئلہ آیا، معاشرت کا مسئلہ آیا، تو وہاں ہم نے دین کو چھوڑ دیا. ہم یہی سمجھ رہے کہ نماز پڑھنا یہی دین ہے. مکمل دین پر عمل کرو گے تو، مکمل دین پر، یعنی کہ ایک چیز آسان لگی کر لی، ایک چیز مشکل لگی چھوڑ دی. تو پہلی چیز میں نے بتائی کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں. حوادثات سے بچنے کا علاج پہلی چیز. دوسری چیز کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں. یہ امت آج استغفار سے بہت دور ہو چکی ہے. یہ امت استغفار سے بہت دور ہو چکی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری تمام پریشانیوں کا علاج اللہ نے استغفار میں رکھا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کوئی وظیفہ دو نہیں کہ مال میں برکت ہو جائے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی وظیفہ دو نہیں، اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے. کوئی وظیفہ پوچھ رہا ہے کہ مولانا کھیتی میں برکت نہیں ہے، کھیتی پکتی نہیں ہے تو کوئی وظیفہ دو نہیں کہ تو کھیتی میں برکت ہو جائے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مجلس میں ایک آدمی آیا، کہا حضرت کوئی وظیفہ دو، کہ اولاد نہیں ہے تو اولاد. تو کہا کہ استغفار کرو جاؤ. اسی مجلس میں دوسرا آدمی آیا کہ حضرت مال میں برکت نہیں ہے، بزنس میں برکت نہیں، بہت کماتا ہوں، جتنا کماتا ہوں اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. کہا استغفار کرو. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس لوگ کب سے 4-5 مسئلے لے کر آئے، سب کو کہہ رہے کہ استغفار کرو. حضرت سفیان ثوری نے کہا یہ میرا وظیفہ نہیں، اللہ قرآن بھی وظیفہ نقل کر رہا ہے. اللہ قرآن میں یہ وظیفہ نقل کر رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم کثرت سے استغفار کرو گے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اگر تم کثرت سے استغفار کرو گے اللہ تمہارے مال میں بھی مدد کر دے گا، اللہ تمہاری اولاد میں بھی مدد کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہارے باغات میں اور اللہ تمہارے لیے پانی کی نہریں بھی جاری فرما دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کثرت سے استغفار کرے. میرے نبی معصوم تھے لیکن اس کے باوجود بھی انی لا استغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، 70 مرتبہ سے زیادہ روز استغفار کرتے تھے نبی. بعض روایتوں میں 99 مرتبہ 100 مرتبہ کا بھی ذکر ہے، حالانکہ آپ گناہوں سے معصوم تھے. اللہ کے نیک بندوں کا حال قرآن میں اللہ نقل کر رہا ہے. اللہ کے نیک بندوں کا، میرے گناہ ہے اور گناہ کے باوجود مجھے استغفار کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کے نیک بندوں کا حال کیا تھا؟ رات بھر عبادت کرتے تھے اور صبح میں اللہ سے استغفار کرتے تھے. رات بھر عبادت کرتے تھے اور صبح میں اللہ سے استغفار کرتے تھے. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے کہ جو پہلے ہی سے نیکوکار تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم سوتے تھے. رات میں بہت کم سوتے تھے. اس کا مطلب کیا؟ رات میں چوروں چکلوں پر بیٹھے رہتے تھے. رات بھر مصلے پر اللہ کی اسماء رونے اور دھونے میں لگاتے تھے. رات بھر پوری رات تو عبادت کی
وبالاسحار هم يستغفرون، اور صبح میں اللہ کے پاس تہجد کے اندر رو رو کر اللہ سے استغفار کر دیں۔ اب بھی سوال کرو گے کہ رات بھر عبادت کی، اب استغفار کا کیا مطلب؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، یہ لوگ تو رات بھر اللہ کے پاس مصلی پر عبادت میں رہے، روتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اور پھر صبح میں اللہ کے پاس استغفار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے جواب دیا کہ عائشہ، وہ اللہ کو یہ کہہ رہے ما عبدناک حق عبادتک، یہ اللہ تیری عبادت کا حق جیسے ادا ہونا چاہیے تھا ویسے ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اس تقصیر اور کوتاہی اور کمزوری کی بنیاد پر اللہ کے بعد استغفار کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائے، رات بھر عبادت کرتے تھے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان کا حال، اور صبح میں اللہ کے بعد استغفار کر کے کہتے تھے کہ اللہ تیری عبادت کا حق جیسے ادا ہونا چاہیے تھا ویسے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا ہم سے۔ تو کیا ہم گناہ پر استغفار نہیں کر سکتے؟ دوسری چیز ہے، بہت صوت میں بتلا رہا ہوں، استغفار۔ تیسری چیز، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حالات روز بڑھ رہا، آپ دیکھتے نئے نئے فتنے شروع ہو رہے، روز بڑھ رہا، تو ہم کم از کم اللہ سے دعائیں تو کریں، ہم استغفار تو کریں۔ کہیں تو سعودی گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے کہ تبلیغی جماعت کو بند کر دیا جائے، اور ایک طرف ہندوستان کے اندر بھی 2 دن قبل بھروچ کے اندر بھی آویدن پتر دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت کو بند کر دیا جائے، بین لگا دی جائے، 2 دن قبل دیا گیا۔ تو یہ فتنے نہیں ہو رہے اور ایسے ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ تبلیغی جماعت دہشت گرد جماعت ہے۔ سارے علماء نے جواب دیا دہشت گرد جماعت نہیں ہے، تبلیغی جماعت دہشت گردی کو ختم کر رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی تو بتلائے کہ تبلیغی جماعت پہ جا کر دہشت گردی کرتا ہو؟ شرابیوں کو شراب چرائی، چوری کرنے والوں کو چوری چرا رہے، ڈکیتی کرنے والوں کو ڈکیتی چھڑا رہے، اور کہہ رہے کہ دہشت گرد جماعت۔ جتنے کانڈ ہو رہے دنیا میں، یہ تبلیغی جماعت نے ان کانوں کو ختم کیا، لوگوں کو اٹھا اٹھا کر مسجدوں میں لائے، شراب چھوڑ دو بھائی جوا چھوڑ دو بھائی، بدکاری چھوڑ دو، اور کہہ رہے کہ دہشت گرد جماعت۔ ایک الزام لگایا کہ یہ تو شرکیہ جماعت ہے، قبروں کو پوجنے والی۔ سارے علماء نے جواب دیا اس کا، یہ قبروں کو پوجنے والی نہیں، قبروں کو پوجنے والوں کو قبر سے نکال کر توحید کی طرف حضرت جمعہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبر کی ابتدائی ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم کہہ رہے کہ شرکیہ جماعت نہ اترے۔ ابھی 4-5 دن قبل ان کے اندر ایک جماعت پیدا ہوئی، وہ یہ کہہ رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہو چکا ہے تو دنیا میں ساری عبادتیں ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگوں نے سمجھایا، اور وہ بھی دیندار طبقہ، ایک جماعت تیار ہو گئی اور یہ کہہ رہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہو چکا، ساری عبادتیں منسوخ ہو چکی۔ بھئی عیسیٰ کا نزول ہوا تو عبادتیں کہاں منسوخ ہوئی؟ حضرت عیسیٰ تو نبی بن کر نہیں آئے، حضرت عیسیٰ تو اگر اعمال کے اعتبار سے آئیں گے تو اسی نبی علیہ السلام کی جو شریعت ہے اسی شریعت کو لے کر آئیں گے، تو عبادتیں کیسے منسوخ ہو چکی؟ سمجھائے تو کہا نہیں سمجھیں گے، مانا ہے تو نہیں، مارے تو کہا شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئیں گے۔ 5-6 دن قبل کی بات کر رہا ہوں، روز بنتا فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ بھائی استغفار کریں، دعائیں تو کریں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، چاہے کتنی بھی سخت حکومت ہو، لیکن لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا ایسی چیز ہے کہ جو تمہاری تقدیر بدلنے کی کسی میں طاقت ہے تو دعا میں طاقت ہے۔ دعا تمہاری، میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری تقدیر بھی بدل سکتی ہے تو دعا، لیکن یہ امت دعا سے بہت پیچھے ہو گئی ہے، بہت پیچھے ہو رہی ہے۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، میرے آقا نے فرمایا
دعا جو مصیبت اتر چکی ہے تمہاری زندگی میں وہ بھی دعا سے ختم ہو جائے گی. جو مصیبت آئی نہیں تمہاری زندگی میں آنے والی ہے, دعا میں وہ طاقت ہے کہ اللہ اس مصیبت آنے والی مصیبت کو بھی دعا کی برکت سے ختم کر دے گا. دعاؤں کا اہتمام کرے. چوتھی چیز, وقت ختم ہو رہا ہے, چوتھی چیز پر لے آؤں. ایک تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, استغفار کا اہتمام کریں. دوسری چیز دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ حادثات جو آ رہے دنیا میں جتنے بھی, چاہے سونامی ہو, چاہے سیلاب ہو, چاہے کورونا وائرس ہو, چاہے بیماریاں ہو, یہ ساری چیزوں کو ختم کرنے کی یہ علاج ہے. اللہ کا قرب حاصل کر لو. اور آخری چیز ہے اس صدقے کا اہتمام کریں. اس کا اہتمام کرے بھائی. ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جو صدقہ نہیں دے سکتا. آج ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ صدقہ تو مالداروں کا کام ہے. صدقے کا نام آتا ہے رسد مالداروں کا. ان میں سے کوئی آدمی میں نہیں سمجھتا کہ جو صدقہ نہیں دے سکتا. جب اپنے کپڑوں پر ہم ہزاروں روپے, میں نہیں کہتا کہ کوئی لاکھ, بھائی مالدار لاکھ روپے صدقے دے گا, غریب آدمی 5 روپے تو صدقہ دے سکتا ہے اللہ کے راستے. 5 روپے تو دے سکتا. اللہ کے یہاں جو لاکھ کی قدر و قیمت ہے وہی قیمت کس کی ہے؟ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق دے. 5 روپے کی اللہ کے وہاں وہی قدر ہے. میں نے روایت پڑھی, ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. میرے نبی نے فرمایا صدقے میں وہ طاقت ہے وہ اللہ کے غضب کو ختم کرنے کے لیے. غضب کو سب سے عظیم چیز ہے. صدقے کا اہتمام کرو اور بری موت سے یہ صدقہ تمہیں بچائے گا. ہر آدمی کو کہتا ہو جو بھی بزنس مین ہو کہ مولانا بزنس پر حالات بہت آ رہے ہیں. میں نے کہا ایک چیز پر عمل کر کے دیکھو, جو کما رہا ہے, چاہے اگر دین میں مزدور 100 کما رہا ہے, 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے کسی غریب کو, اللہ اس تیری روزی میں مزدور برکت دے دے گا. کوئی چھوٹی موٹی کمائی کر رہا ہے, اگر سال میں 10 مہینے میں 10,000 کما رہا ہے, ارے 100 روپئے تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ, تم اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے. باکروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطى. میرے نبی نے فرمایا صدقے کا اہتمام کرو, کبھی بھی بلا صدقے سے آگے نہیں جا سکتی ہے. فرما دے. آخری ایک روایت سنا دوں, ترمذی شریف کی روایت ہے. اس سے آپ کو اندازہ لگائے کہ صدقہ کتنی بڑی چیز ہے. جب اللہ نے پہاڑوں کو بنایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ دنیا میں اس سے بڑی طاقتور چیز تو نے بنائی, پہاڑ سے بھی زیادہ تھا. کہا ہاں, لوہا بنایا ہے جس سے آلات بنتے ہیں, جو آلات ایسے بنتے ہیں کہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ ڈالتے ہیں. اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز بنائی ہے؟ تو کہا ہاں, آگ بنائی ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. اللہ اس سے بھی زیادہ مضبوط چیز, کہاں پانی بنایا ہے جو آگ کو بھی پگھلا دیتا ہے. اللہ اس سے بھی زیادہ مضبوط چیز تو نے کوئی بنائی ہے؟ کہا کہ ہاں, ہوا بنائی ہے کہ ہوا پانی کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے. آپ انداز لگائیں, یہ جتنی بھی سونامی ہو, سیلاب ہو, ہوا ہو, جتنی بھی چیزیں ہیں, آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ اس سے بھی زیادہ مضبوط چیز دنیا میں تو نے کوئی بنائی ہے؟ کہاں ہاں, میرے مومن بندے کے صدقے میں. روایت کے الفاظ سنا رہا ہوں, میرے مومن بندے کے صدقے میں وہ طاقت ہے, وہ طاقت ہے. ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا. فرمایا میرے مومن بندے کے صدقے میں وہ طاقت ہے جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول میں کر لیتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اللہ نے صدقے میں کتنی طاقت رکھی ہے. جس وقت بعض مرتبہ کوئی ضرورت مند آیا, کوئی پریشان حال آیا, میرے پاس جو ہے اگر وہ 50,000 کی ضرورت لے کر آیا تو میں 500 تو دے دوں, میرے پاس ضرورت ہے. اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ میری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی. کس کے لیے؟ ملک فہد نے جس وقت ملک عبدالعزیز ان کے والد کا انتقال ہوا, اس وقت مینا میں خطبہ دیا تھا جو اخبار میں بھی شائع ہوا تھا. اس خطبے میں یہ بات ذکر فرمائی تھی, میرے والد ملک عبدالعزیز جو ہے وہ سال میں 2-3 مرتبہ
عام مجلس لگتے تھے، جو آئے اپنی ضرورت بتلائے، جو آئے اپنی ضرورت بتلائے، کسی کو رکاوٹ نہیں۔ ایک بوڑھی اماں آئی میرے والد ملک عبدالعزیز کے پاس، اپنی کوئی ضرورت پیش کی، فرمایا اپنے ملک عبدالعزیز نے کہا کہ اس بوڑھی کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ ملک فہد نے کہا اس وقت سعودی میں پیٹرول کے کنویں دریافت نہیں ہوئے تھے، پیٹرول کے کنویں کا کسی کا پتہ نہیں تھا۔ فرمایا یہ حج کے حاجیوں کے لیے جتنے اسباب اور وسائل کا انتظام ہوا ہے، اس بوڑھی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس بوڑھی کی جب ضرورت پوری کر دی گئی، جاتے جاتے دعا دے رہی، اللہ یفتح علیک کنوز الارض، اے اللہ اس سرزمین کے اوپر تو زمین کے خزانوں کو کھول دے۔ یہ بوڑھی اماں نے دعا دی، اللہ یفتح علیک کنوز الارض۔ فرمایا اس کا 1 سال نہیں ہوا اس کے بعد، اور سعودی میں پیٹرول کے کنویں دریافت ہوئے۔ اتنا پیٹرول نکلا اس وقت سے، اتنا پیٹرول آج تک وہ نکل رہا ہے، اور جس سے حاجیوں اور معتمرین کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے۔ تو فرمایا بعض مرتبہ کوئی غریب آیا، کوئی ضرورت مند آیا، کوئی پریشان حال آیا، اس نے آپ کو، چاہے آپ اپنی طور پر ضرورت صدقہ کر دے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، نہیں ہے تو کسی کو سفارش کر دے اس کی ضرورت کے لیے، اگر اس کی دل سے دعا نکل جائے گی ہماری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دنیا میں جتنے حالات اور حادثات اور پریشانیاں اور مصائب اور مشکلات ہیں، اس کے بچنے کی باتیں میں نے جو نقل کی، گناہوں سے بچائیں، استغفار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور صدقے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان تمام حادثات سے ہماری حفاظت کر لے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔